امت اگر مگر نہیں ہو گئی. اور جس ٹائم اگر مگر تو بندہ نکل ویندہ ہے نا, اگر مگر تو انسان جس ٹائم نکل ویندہ ہے, فرمائے پھر کیوں دے, فرمائے پھر انسان جس ٹائم مالکت ہو جاتا ہے نا, پھر مالک کانڈ نہیں لگے دے. بابا جی صاحب ارشاد پر میں نے ساڑی تجاری کوئی نہیں, گلہ ساڑی بابا جی صاحب کی. ہاں جی, اس مرد کلندر دی, اس ولی کامل دی گل لے جا رہی. میں تو اکثر آگدہ رہنا ساتھیوں کہ یارو ویل چیئر تے باؤن والا بابا, ہاں جی سانو تو حضور دے نال اساں گل کیتی, حضور دی اساں گل کیتی, حضور دے نال محبت کیتی, جو سوچ سوچ کی محبت کیتی کہ یار کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. لیکن وہ ویل چیئر تے باؤن والا بابا, جڑا بابا ایک سرکاری مسجد دے اندر آپ کی خطابت ہے, سرکاری مسجد دے اندر خطابت ہے, سرکاری مسجد دے اندر خطیب ہے, کہ گل کرے حضور دی, گل کرے غازی نعیم الدین شہید دی, گل کرے غازی ممتاز قادری دی. انہاں کیا سرکاری لوگاں آکھے کہ جناب, انہاں متولی جی رہا انہاں آکھے جناب سرکاری مسجد ہے, تسی سرکاری خطیب ہو اور ریٹائر ہونے لے آؤ, غازی ممتاز قادری کی گلہ چھوڑ دے ہو, کوئی نماز روزے لیے کرو. جن ہون بھی سانو آگ دن مولوی صاحب کوئی نماز روزے لیے کر, ایک کڑے پاسے لگ گیا. میں آگا نماز روزہ, اور تینو نماز پڑھن تا نظر آیا, ہاں جی تینو روزہ رکھن تا نظر آیا, لیکن سب تو پہلا فرض دین دا, سب تو پہلا فرض میرا امام اعلیٰ حضرت بھی نتیجہ نکالا کہ پس ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے, اصول الاصول بندگی استاج ور کی ہے. میں آگے تینو قرآن پاک نظر آیا, تینو نماز پڑھن تا نظر آیا, لیکن حضور دے ناموس تے پہرہ دیونے جس تے وقت آیا کہ حضرت امام حسین دا کربلا دی سرزمین جو ونجن نظر کیوں نہیں. ہاں جی حضور دے ناموس تے پہرہ دیونے جس تے وقت آیا, تو اگدن مولی صاحب کو نماز روزے لیے کر. میں آقا صحابہ اکرام دا پھر بدر دے میدان اس ونجن تے نظر کیوں نہیں آیا. میں آقا جناب تینو تسبیح پھیرن تا نظر آئی, میں آقا جناب مولی صاحب کچھ بود اس کنجیہ لیا کر. میں آقا حضور کی محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر دا سب کے جان براون تینو نظر کیوں نہیں آیا, انہوں نے جان دیونا نظر کیوں نہیں آیا, حضرت مولی علی کی نماز قضا کرامن نظر کیوں نہیں آئی, کیوں نہیں آئی دسنا. لوگ حج پہ آ رہے ہیں, حضرت سیدنا امام حسین کس طرف جا رہے ہیں, کربلا دی سرزمین دی طرف جا رہے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین کربلا دی سرزمین دی طرف جا رہے ہیں. دسو یار کیا پیغام دے رہے ہیں, کیا پیغام, اپنا خاندان بھی ساتھ ہے, بچے بھی ساتھ ہیں, اور صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں, اور حضرت سیدنا امام حسین حضور دے ناموس تے پہرہ دیونے دا وقت آیا نا, پھر مدینہ پاک بھی چھوڑ دیتا, مدینہ پاک چھوڑ دیتا. اگے جناب یہ پیر صاحب ہے, اساں پیروں نے بڑا ادب کرے نے الحمدللہ, سانو بڑا ادب ہے. ہاں جی اساں پیروں دے پاؤں دی خاک دی برابر بھی نہیں, لیکن یار حضرت امام حسین تو بڑا تو کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا. حسین تو بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, خدا دی قسم. حسین تو بڑا کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے. میں کو لوگ آگدے دی خواجہ باز شریف دا سجادہ نشین ہے, لیکن حد جو میں نے عزت کرے دیں. کوئی آگدے جناب سیال شریف دا سجادہ نشین ہے, کوئی آگدے جناب گولڈے شریف دا سجادہ نشین, کوئی جناب مکھن شریف دا سجادہ نشین. ادب ہوندہ ہے, احترام ہوندہ ہے, حد جو میں ویندے نے, لیکن یارو کہ ساری دا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں نا. اس آستان پاک دی حیثیت سامنے, کیرا آستان پاک, آستان عالیہ مدینہ شریف, آستان عالیہ مدینہ شریف یا کہ کسی آستانے دی حیثیت ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھ دانا. اس آستانے دا سجادہ نشین کون, حضرت امام حسین, حضرت سیدنا امام حسین جس نے حضور دے ناموس تے پہرہ دے امر دا وقت آیا, اپنی خانقاہ بھی چھوڑ دیتی, اپنا مدرسہ بھی چھوڑ دیتا, اپنی مسجد بھی چھوڑ دیتی, منبر بھی چھوڑ کے, آستانہ چھوڑ کے, کرب و بلادی سرزمین سجا کے پیغام دیتا قیامت تک. آنے لے ہر پیر نو, ہر مولوی نو, ہر نات خان نو, ہر حضور دے غلام نو کہ تسبیح پھیرن دا بھی وقت ہونے, مسجد نمازہ پڑھن دا بھی وقت ہونے, مسلح قسامت دا بھی وقت ہونے. حضور دے ناموس کے پہرہ دے امر دا وقت آوے نا, اس کے مسجد اچ بڑھن دا نہیں بلکہ کربلا سجامن دا ٹائم ہوگا. مالک کانڈ نہیں لگنے دے, مالکہ دے ہو جو مالک کانڈ نہیں لگنے دے.
مالک کانڈ نہیں لگنے دے. تو میں تنہوں عرض کیتا کہ بابا جی صاحب انہاں کا بابا ویل چیئر تے بیٹھے ہیں معذور ہیں پاؤں کام نہیں کریں دے تے کیا کریں دے تو کیا کریں سی نوکری ختم ہو گئی سی نوکری تو فارغ سرکاری نوکری ہے ہاں سرکاری نوکری تو نوکری تو تینوں فارغ کر دے سن کی کرے سی تو باب یا کہ کوئی گل نہیں مالک کانڈ نہیں لگنے دے باب یا کہ دین وہی بیان ہو سی بابا جی فرمایا نا سرکاری دین بیان نہیں ہونا فرمایا دین وہی بیان ہو سی کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ بیان کر گئے فرمایا دین وہی بیان ہونا یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ بیان کر گئے دے اور آپ یہی فرمائیں کہ سانو پتہ ہے کہ مالک کانڈ نہیں لگنے دے اور تو سارے دس گئے قرآن بھی دسا حدیث بھی دسا اور قرآن و حدیث کا ترجمہ کیتا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامانی اوس بحر بر درگوش ہے دمان اوس اس کا ترجمہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے سبحان اللہ بابا جی کہ کوئی گل نہیں تو نوکری ختم ہو جاوے لیکن دین تھوڑے والے بیان نہیں ہونا کہ مولوی صاحب اگر جی نماز میں استنجا ایک کڑے پاسے لگ گئے ہو ایک کڑے پاسے لگ گئے ہو باب جی خبر میں نا اصل اصول بندگی استاد بن کی ہے اصل چیز پہلی چیز تو کہہ رہی ہے فرمایا لا یؤمن احدکم علامہ صاحب فرمایا پڑھ دے پہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اس کا ترجمہ شاعر نے کیا خوب کیتا کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں شہ بدہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا فیصلہ کر کے دسنا میں اس وجہ تو اس بندے دی گال کیتی ہے یہ نہیں کہ میں اس دی تحریک دے بندہ ایمانداری گال ایک نیوٹرل ہو کہ تسے سوچو کہ 10 سال پہلے کوئی 12 سال پہلے ہاں جی شاگرداں تو علاوہ بابا جی صاحب دے شاگرداں تو علاوہ بابا جی صاحب نو کوئی جاندا نہیں جاندا کوئی نہیں جاندا سرکاری مسجد دے خطیباں یا ہوا جان دیاں جڑے پیچھے جمعہ پڑھ دیاں یا ہوا جان دیاں جڑے مدرسے چ انہاں کولوں سبق پڑھ دیاں کوئی نہیں جاندا تے بابا ہن بابے نو بابا ویل چیئر تے باون والا ہاں جی بابے نو آگ دن نہ کر بابا تقریرہ نوکری تو فارغ ہو ویسی اساں تا اپنی نوکری نہیں تھی یقین کرو ہاں جی سرکاری کئی سرکاری نوکر سنو آگ دن سارا مسئلہ ہے اساں جب ریٹائر ہو ویسا تا پھر میدان چاہے سا ہاں جی ریٹائر ہو گئے تو پھر اساں میدان ہے تو ہن سارا مسئلہ ہے ہی صحیح نہ باقی مسئلہ ہے لیکن یار اس بابی جی صاحب نے عظمت انو سلام امیر المجاہدین دی عظمت انو سلام خدا دی قسم ہر چیز حضور دی قدمت قربان کر سبحان اللہ نوکری بھی انہاں کھلانا غازی ممتاز قادری دے حق خادم حسین رضوی نہ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عاشق دی گال ہوئے عاشق تو مسئلہ ہوئے کہ خادم حسین رضوی عاشق دی حق بولے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ خادم حسین رضوی کو منافقت نہیں ہو سکتا یا حضور دا دین بیان کرے سی یا منافقت کر کے حضور دا دین بیان نہیں کر سکتا چرا دے نال حضور دا دین بیان نہیں ہو سکتا وہ دین بیان نہیں ہو سکتا کہ جیڑا مجمع نو پسند آوے وہ دین نہیں کہ جیڑا مجمع نو پسند آوے تو ہی بیان ہوئے کہ جیڑا مجمع نو پسند نہ آوے تو نہ وہ دین بیان نہیں کرنا وہ جی مجمع نو پسند نہیں نا مجمع اس نے سبحان اللہ نہیں رکھنا اس گل تے بلے بلے نہیں ہوئی بابا جی صاحب فرمائے نہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا دین دے نال منافقت نہیں ہو سکتی حضور دے نال منافقت نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا انہاں کہ بابا تو فارغ نوکری تو بابا جی دی ویل چیئر نکلی ویندی ہے مسجد نکل کے جا رہی ہے لیکن بابا جی صاحب بڑے جوش جذبے اور محبت نال اس ٹائم یاد دے ویدن لوگوں مالک کانڈ نہیں لگانے مالک کانڈ نہیں وہ پڑھتا ویندہ مرد کلندر مالک کانڈ نہیں لگانے ہاں جی تو مسجد چو نکال دیتا گیا تے بابا جی صاحب خود فرمیندے پتہ نہیں ہاں جی کہ ویل چیئر تے باؤں لے انہاں دے جڑے بیٹے ہوندے نا فرمیندے میں ساتھ نو کئی دفعہ کیا کہ ویل چیئر تے باؤں لے جڑے بیٹے ہوندے نا وہ چوکا تے کسی ہوٹل تے یا تا کم کر رہے ہوندے یا کسی پنچران لے کلو کم مزدوری کرے دے پائے ہوندے ایک ایری چیز ہے مالکہ دی کرم نوازی ہے ہاں جی تو بابا جی نکل کے جا رہا ہے تو لوگ آگے پتہ نہیں بابے نے کے بڑھ سی سرکاری نوکری بھی چلی گئی ہے بچہ نے کے ہوئے سی گھر نے کے ہو سی
خدا دی قسم وہ مرد کلندر نکلا اور زبان دے جاری ہے دو الفاظ مالک کاٹ نہیں لگن دیں دے اور دین جو ہے اسلام جو ہے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا. اسلام جو ہے دین جو ہے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا. بابا جی نکلا ون کے ہی چھوٹی گئی بظاہر ہی چھوٹی گئی مسجد رحمت اللہ العالمین کے اندر ڈیرے لا دیتے ڈیرے لا دیتے. میں تو واقعی نیوٹرل ہو کے سوچ رہے ہیں نہیں کہ کسی جماعت کے بندے نہیں ایک نیوٹرل ہو کے یہ گل سننی ہے تو سب پھر تسی فیصلہ کرنا ہے کہ ایک بندہ سرکاری نوکری ختم ہو گئی چلا گیا ایک چھوٹی گئی مسجد ڈیرا لا دیتا لیکن ڈیرا لایا اسے خطاب شروع کیتا خطاب جنہیں شروع کیتا بابے آگے لوگو مالکاں دے ہو جاؤ مالک کاٹ نہیں لگے خدا دی قسم ہے او بابا جیرے بابے نو چند مقتدی جان دے او بابا جیرے بابے نو چند شاگرد جان دے خدا دی قسم جس ٹائم سب کچھ چلا گیا نوکری بھی چلی گئی پھر مالکہ ایسی کرم نوازی فرمائی کہ پورے ملک دے گوشے گوشے بچے بچے دی زبان دے خادم حسین رضوی دی دارے کیڑی چیز آئی کیڑی چیز آئی کیڑی چیز آئی یارو دسو نا کیڑی چیز آئی وہی چیز آئی کہ مالک کاٹ نہیں لگے دے مالک کاٹ نہیں لگے دے اور خدا دی قسم او مرد کلندر پھر پیسے دی بھی کمی کوئی نہیں آئی لوگاں دے تو اتھے میلے لگے ہوئے ہوں دے مسجد رحمت اللہ العالمین دے اندر پھر لکھاں دی تعداد لکھاں دی رقم لوگ جھولی سٹ کے چلے ہوئے دے پتہ ہی نہیں ہوندہ کون آئے کون پیسے لے کے دے کے چلے گیا اور پھر اس مرد کلندر دے جس ٹائم جنازہ نکلا نا جنازہ نکلا مسجد رحمت اللہ العالمین تو لے کے مینار پاکستان تک پھر پورا مینار پاکستان پورا لاہور خدا دی قسم تاریخی جنازہ ایسی تاریخ ہے نہ ایسا جنازہ نہ تو پہلے کسی وزیر اعظم دا ہویا نہ کسی مشیر دا ہویا نہ کسی پیر دا ہویا نہ کسی فقیر دا ہویا نہ کسی محدث دا ہویا اتنا بڑا جنازہ دیکھ کے دوستو اس مرد کلندر جو الفاظ کندج بار بار گونج دے بیان کے لوگو مالکاں دے ہو جاؤ مالک کانڈ سچے اور سچے مالکاں دے ہو گئے صحیح معنی دل وچ کسی قسم دی کوئی منافقت نہیں رکھی چوئی چوں چرا اگر مگر نہیں سچے مالکاں دے ہو گئے سچے دل دے نال صدقے دل دے نال وہ مالکاں دے ہو گئے مالکاں پھر کانڈ نہیں لگن دیتی مالکاں نہ اس دنیا کانڈ لگن دیتی ہے نہ جنازے تے کانڈ لگن دیتی ہے اور نہ ہی آپ دے وصال تو بعد مزار تے دیکھو مزار تے دیکھو میلے لگے ہوئے نہیں میلے لگے ہوئے نہیں کیوں میلے لگے ہوئے نہیں دسو یار ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم دے رہے یہ دوستو اے چیز ہے اے مالکین اور اے مالکان دی کرم نوازی ہے اور اے مالکان دی اتنی کرم نوازی کہ مالک کاٹے نہیں لگنے اور دین جو ہے اسلام جو ہے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا دین اسلام جو ہے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا لہذا صحیح معنی انسان یہ ہے نا وہ مالکند ہو جاوے ٹھیک ہے نا جی اگر مگر انسان چھوڑ کے انسان مالکند ہو جاوے ساری زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یارو تھے پاکستان تک بلوچستان دی سرزمین پنجاب دی سرزمین کے پی کے دی سرزمین اتنے تک صحابہ اکرام انہوں دے مزارات موجود ہیں صحابہ اکرام دے مزارات موجود ہیں صحابہ اکرام کیوں آئے یارو سنو آگے مولوی صاحب کوئی نماز روزے لیے کرو مولوی صاحب کوئی استنجے وضو نہیں دسو کوئی حج عمرے نہیں دسو ایک کرے پاسے لگ گئے ہو میں کہ صحابہ اکرام جو مدینہ پاک چھوڑ کے آئے تے پاکستان دی سرزمین بلوچستان تک آگئے تے کیوں آگئے نماز تو سب تو بہتر مدینہ پاک ہی پڑی وہیں سکتی آئی نا سب تو بڑا ذکر اس دا ثواب ڈبل ٹرپل ثواب تو مدینہ پاک ہی مل ہے نا پھر اتنے واقع ذکر کرے نا تلوار اٹھا کے اتنے تک کیوں آئے حضور دے نظام دی خاطر آئے نظام مصطفیٰ دی خاطر آئے انہاں سانو دسا کہ سب تو پہلے نظام مصطفیٰ فرض ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام مصطفیٰ دی خاطر کربلا دی سرزمین گئے یزید کیا کیا یزید آکھیا حسین تو کیڑے پاسے لگ گیا حسین چھوڑ نہ گلنو تو تقریرہ کر تو مدینہ پاک سارا نظام سنبھال مدینہ پاک مسجد نبوی سنبھال اتھے تقریرہ بھی کر ٹھیک ہے نا جی نمازیں بھی پڑھا اتھے اپنے تو مرید بھی پڑھا خانقاہ بھی چلا مدرسہ بھی چلا لیکن وہ گندے پاسے تو کی دیان ہے
ہاں جی وہ اس گندی سائڈ تو کرے آنے وہ اقتدار والے پاسے گندی سائڈ یزید پلید آ گیا حسین وہ تو یہ کیری گندی سائڈ تے آنے اپنا سنبھال اپنا مسلح سنبھال اپنی تقریریں کر اپنے جمعے پڑھا تیرا اس گندی سائڈ تے تیرا کیا کام ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا او یزید پلید میرے نانے مصطفیٰ دا یہ درس نہیں میرے نانے مصطفیٰ دا یہ درس نہیں میرے نانے مصطفیٰ دا یہ درس نہیں کہ تسا مسیطہ سنبھالو تسا مسلح سنبھالو میرے نانے مصطفیٰ جو ہر مہینے میدان اترے صرف نماز کھڑا ہے صرف روزی حج اور زکاتہ کھڑا ہے میرے نانے مصطفیٰ آپ دے دندان مبارک جو شہید ہوئے کسی نماز روزے کھڑے ہوئے کافران اس سے تو تکلیف آئی فرمایا نا میرے نانے مصطفیٰ دے آپ دے نالین مبارک جو لہو لہان کیتے گئے یار سانو کی اس راستے تے کیا ہویا اساں جی دین پر چلنا بہت مشکل ہے جناب یہ مولوی یہ شدت پسند ہے یہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں گھاڑ لی ہے یہ مولویوں کی حلوے کا مسئلہ ہے جی مولویوں کے حلوے کا مسئلہ ہے جی یہ مولویوں کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے میں کہا ہاں ہاتھ ہے ضرور لیکن کسی غیرے کا نہیں بلکہ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تھا کہ قیامت تک جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی کمر پر اس کی پشت پر کسی غیرے کا ہاتھ نہیں بلکہ کملی والے یار کا ہاتھ ہوگا لوگوں پیر میرے علی شاہ نو بھی آکے جنراترہ لوگ آجا دینے کہ تیرا کیرا کام ہے پیر دا کیرا کام ہے اس پاسے لگ گیا مولی دا کیرا کام ہے یہ کیڑے پاسے لگ گیا اور نماز روزے یہ کرے اپنے خانقاہ دے باوے پیر میرے علی شاہ اور تسا کئی دفعہ سنا ہے میں برکت کر سنا رہے ہیں کہ پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی مرید آکر جناب وہ تھوڑا کے کام میں تسی کدی مناظرے کرنے دے پائے ہو کدی موبائلے کر رہے ہو کدی جلسے کر رہے ہو کدی جلوس کر رہے ہو بار روڈوں دے پھر رہے ہو کیوں تکلیف اتنی کر رہے ہو اپنی خانقاہ تے بہوا تھوڑے تا ہاتھ بھی چومی دے پائیں تھوانو تا نظرانے بھی مل دے پائیں کہ مسئلہ آئی آپ فرمایا کہ حضور دے ختم نبوت تے ڈاکے لگ دے پائے ہون تے میرے علی نظرانے گھندہ پیا ہوئے تے ہاتھ میں پیا ہوئے ایسی پیری کو میرے علی پیری نہیں بلکہ بغیر کی سمجھتا ہے ایسی پیری پر میرے علی لعنت بھیجتا ہے آجی ایک اللہ نے نا اسا تو انہا پیرہ دے مرید الحمدللہ اسی تو انہا پیرہ نو مننا لیا جنہوں سانو دسا کیے دسا جنہاں اپنیاں اکھاں دے نال ڈٹھا اکھاں دے نال دیکھ کے مدینے پاک گئے حضور پیر میرے علی مدینے پاک گئے تو حضور تشریف گینا ہے حضور فرمائے میرے علی جا پاکستان جا ادھر کیا کر رہے ہیں پاکستان ختم نبوت نے ڈاکے لگ رہے ہیں جا بن کے ختم نبوت دی صفات کر سبحان اللہ اسی تو انہاں پیران دے مننا لیا سانو تو انہاں پیران دسا ہے کہ اگر حق اور سدھے راہ تے چلنے سچے راہ تے چلنے اگر حق دا راہ ہے تو حضور دے ناموس دی پہرہ داری اور ختم نبوت دی چوکی داری اس تو علاوہ ساری بے غیرتی انہاں سانو دسا حضرت انہاں پیران دے مننا لیا جڑے پیر کے میں تو دسا موبائل ہو رہا ہے اس کانے دے نال کھانا کس طرح اتنا سچن دا مقابلہ کر سکتا ہے میں آخری گل کرنا بڑی مزدار رہے لیکن میں آخری گل آپ فرمایا او کھانا کاغذ تے قلم میز تے رکھ تو بھی کاغذ تے قلم تو دور میں بھی دور آج ہوا فاتح ہو سی آج فتح اس دے قدم چمے سی آج وہی جتا ہویا ہو سی کوئی کہہ رہا فرمایا جیرا دور ہو کاغذ دو تے قلم نو جیرا حکم کرے سی کاغذ کے اوپر قلم کو جو دور سے حکم کرے گا اور قلم خود بخود حرکت کرنا شروع کر دے گی جس کے حکم سے قلم خود بخود حرکت کرنا شروع کر دے فاتح وہی ہوگا جیتا ہوا وہی ہوگا فتح اسی کے قدم چومے گی کانا تا نس گیا کانا تا دم دبا کے بھاج گیا پیر میرے علی شاہ نو فتح ہو گئی تو کسی مرید کوئی میرے آ رہی کوئی سادہ جی آئی ان پڑھ دیا پیر صاحب کو پوچھا پیر صاحب اتنا بڑا تسی دعویٰ کر دیتا ہے گل جو تھوتے آوے نہیں بات آپ فرمایا مریدہ میں گل ایوے نہیں کر دیتے ایوے نہیں خدا دی قسم ہے جس نے میں دعویٰ کیتا مکین گنبد خضرہ فرما رہے ہیں گنبد خضرہ شریف جو آواز آ رہی ہے تاجدار ختم نبوت آواز دے رہے ہیں مہر علی دعویٰ کر
دعویٰ کر دے میرے علی دعویٰ کرنا تیرا کم ہے کاغذ جو تے قلم نو چلاونا کملی والے یاد ایسے پیران دے غلام آپ فرمائے تو نبی بن دے میں نبی دادنا جے غلام تو قبر دے بن کے مردہ اشارہ کر قبر والے پاس مردہ زندہ ہو بنے تو نہیں کر سکتا نا حضور دادنا غلام میرے علی قبر والے پاس اشارہ کرے سی اور قبر تو مردہ زندہ ہو کے باہر اسی ویسے پیران نو مننا ہے ہاں کہ نا ایسے پیران نو مننا لے سانو کیری شاک ہے سانو کیری چوچرا دی ضرورت ہے سانو ادھر ادھر ویکھن دی کیری ضرورت ہے اگر اتنا فلاں پیر نہیں ہے اگر جی فلاں پیر اس سائٹ پر نہیں ہے فلاں پیر اس فیلڈ میں نہیں آیا ہے اس طرف نہیں آیا میں کہتے ہیں ضرورت کے لیے یار پریشان ہو بڑھتی اور نہیں آیا تو اس کی اپنی قسمت جی فلاں بڑا مولوی صاحب ہے اور وہ نہیں آیا میں کہ قسمت دی گال ہے یار کنے میں کہ جی بابا جی صاحب فرمیندے ہونے ہیں بابا جی صاحب فرمیندے ہونے ایک گلہ قسمت آ دیا نے ایک گلہ سمجھ دیا نے سمجھ آوے تو کبوتری حضور غارج اور سیدنا صدیق اکبر بھی غارج کبوتری انڈے دیتے تو مکڑی جالا بڑھائے کہ نہیں بڑھایا حضور دے ناموس نے فرمایا ایک گل ہے سمجھ سمجھ آ جاوے تو مکڑی نو بھی سمجھ آوے دی سمجھ آ جاوے تو کبوتری نو بھی آ جاندی ہے سمجھ آ جاوے تو ایک عام دے پولیس دے سپاہی نو بھی آوے دی کون ہے عام دے پولیس دے سپاہی ہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ سمجھ آوے تو پولیس دے عام دے وارڈن نو بھی آوے دی سمجھ آوے تو ایک انپڑھ درخان دے پتر نو بھی آوے دی درخان دا انپڑھ پتر کہہ رہا ہے سمجھ آوے بابا جی صاحب فرمینا سمجھ آوے تو کبوتری نو بھی آویں دی سمجھ آوے تو ایک مکڑی نو بھی آویں دی سمجھ آوے تو ایک آوازن نو بھی آویں دی سمجھ نہ آوے تو بڑے بڑے جبی اور کبی لوگ بھی سمجھ نہیں آوے یہ تو سمجھ دیئے گلہ نے یہ پریشان ہونے دی گل بھی نہیں یہ قسمت دیئے گلہ نے اور سمجھ دیئے گلہ نے سمجھ آوے تو درخان دے منڈے نو بھی آویں دی اور سمجھ نہ آوے تو بڑے بڑے جبی اور کبی اور بڑے بڑے میرے اور پٹکالہ نو بھی سمجھ نہیں آوے ایک گالے سمجھ دے تی غازی علم الدین شہید عام دیا منڈا آج اسا انہوں دی عظمت انہوں سلام پہ کریں دے غازی علم الدین اور حضور پیر سیال لجبال غریب نواز آپ زیارت کر آ رہے ہیں پیر صاحب آپ گلر شریف زیارت کر آ رہے ہیں پیر صاحب آپ من کی شریف زیارت کر آ رہے ہیں حضرت ڈاکٹر اقبال آ رہے ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح آ رہے ہیں قائد اعظم فرمایا میں تیرے کیس لڑنے تو رہا ہو ویسی تو ایک دماغ میں میرا دماغ کم نہیں کر رہے آپ فرمایا غازی علم الدین فرمایا وہاں قائد اعظم کیڑی گلاں کرتے ہیں اگے تو ڈٹھا بھی کوئی نہیں ہن تو دیکھ کے کھلوتے ہیں وہاں کس طرح باہر نکلنے کا سوال بھی پیدا نہیں پیر صاحب اور سیال شریف آئے زیارت کر سورہ ملک پہ سنوین دینے غازی صاحب عرض کی تھی سورت سناؤ سورت پہ سنوین دینے تے آپ نو متشابہ لگ گیا جو علم الدین جیڑا کدھیں سکول بھی نیڑے بھی نہیں آیا ہاں جی نہ قرآن شریف بھی کوئی نہیں پہ لفتے بے بھی قرآن شریف بھی کوئی نہیں پڑھی ہوئی تو متشابہ کٹھا کہیں غازی علم الدین متشابہ نکالا غازی علم الدین آپ صورت مکمل کی تھی باہر نکلے مریدوں پوچھے حضور یہ تو تھوڑے وظیفے بھی شامل ہو پکے شامل ہے پکے حافظ بھی ہو روزانہ پڑھ دی جاؤ تے متشابہ کس طرح لگ گئے آپ فرمائے متشابہ لگا نہیں لوایا گیا متشابہ لگا نہیں لوایا گیا تاکہ قیامت تک لوگوں علم الدین دی عظمت دا علم ہو جائے علم الدین دی عظمت آنا پتہ چل جاوے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے زیارت کر آئے غازی صاحب دی عظمتہ نو سلام ہماری لوگ آگے نے کیڑے پاسے لگ گئے ہو میں کہ یار تو پڑھتا تینو پتہ چلا ہے کہ مولوی شدت پسند ہے نہیں مولوی کے حلوے کا مسئلہ ہے میں کہ تینو پڑھتا تینو عشق دیتا ہے مزہ ہی کوئی نہیں چکھیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام زیارت کر آئے غازی صاحب پوچھا حضور اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتنی کرم نوازی حضور تاجدار ختم نبوت دے غلام کی اتنی مہربانی کیوں فرمائی نے کیوں اتنی مہربانی اور کرم نوازی اور لجپالی یہ کیوں فرمائی نے کیا وجہ آپ فرمایا کہ میں انہیں تنا آما میں تیرے کلو کیوں آما ایک وجہ عرض کی تھی کیا وجہ آپ فرماؤں لگے میں گیا ماں بارگاہ تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ محفل لگی ہوئی میں حضور دی محفل بیٹھا ہویا تے بڑے بڑے انبیاء اور رسول بیٹھے ہوئے نے
بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں حضور دی زبان تے کسی دا نا نہیں بلکہ حضور دی زبان تے اگر کہندے ذکر جاری ہے تو علم و دین دا ذکر جاری ہے. سبحان اللہ. میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ہی بنجا تے علم و دین دا بن کے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ہاں جی اے چیزاں نے کہ مالک کڑ نہیں لگنے. حضرت سیدنا امام حسین آپ فرمائے میرے نانے مصطفیٰ آپ نو بک کٹی آپ دا پورا خاندان پتے درختان پتے کھاون تے مجبور ہویا. پتے کھاون تے مجبور ہوئے تے صرف اسی وجہ تو کہ نماز روزے دیا. فرمایا نا میرے نانے مصطفیٰ نظام کی خاطر قربانیاں پیش کی تھی نظام کی خاطر. اور نانے مصطفیٰ سانو دس کے گئے نے نانے مصطفیٰ سانو دس کے گئے نے کیڑی چیز کہ جیڑا نظام مسجد دے اندر ہونے کوئی نظام ایوان اقتدار دے اندر ہونے ورنہ تو سے جہاد کرنا دے یا تو تسی کٹ جاؤ یا کائنات نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. فرمایا میرے نانے مصطفیٰ دے در سے کہ جیڑا نظام بازار دے اندر ہونے جیڑا نظام مسجد دے اندر ہونے وہی نظام بازار دے اندر ہونے جیڑا نظام مسجد دے اندر ہونے وہی نظام پارلیمنٹ دے اندر ہونے جیڑا نظام مسجد دے اندر ہونے وہی نظام قومی اسمبلی دے اندر ہونے. یہ سارے نانے مصطفیٰ دا در سے. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا بڑی پتے علی گل اور اس کو ایک گل دل جگہ دے ہونے لی گل ہے. سیدنا امام حسین آپ حدیث سنا رہے ہیں آپ فرمایا کہ کوئی بھی شخص ظالم دا زمانہ پاوے تو سب تو پہلے کیا کرے وہ ظالم نو حد دے نال روکے حد دے نال روکے. اور اگر حد دے نال نہیں روک سکتا تو پھر زبان دے نال جہاد کرے زبان دے نال روکے اس زبان دے نال نہیں روک سکیا. فرمایا پھر جیرا خاموش رہا نا جیرا آگا جی ٹیم ٹپاؤ جی بس اپنا اللہ اللہ کرو ایک کیڑے پاسے لگ گیا بس یہ کیڑے مقابلے نے. ہاں جی وزیر اعظم دے نال بھی کوئی مقابلے ہوندے نے صدراں دے نال تے حکومت دے نال بھی کوئی مقابلے ہوندے نے اپنا ٹائم ٹپاؤ جی. آپ فرمایا پھر جیڑا خاموش رہا نا اس دا حشر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو کے اس دنیا سے چلا گیا صوفی بڑھ کے دے مسجد 5 وقت نماز پڑھ کے دے اللہ اللہ کر کے تو آ کے بھئی میں کامیاب. فرمایا نا جیڑا خاموش رہا نا فرمایا وہ کامیاب نہیں بلکہ اس دا حشر بھی انہی ظالمہ دے نال ہونا وہ کل قیامت دن انہی ظالمہ دے نال اٹھایا ہوئے. یہ حضور دا فرمان اور حضرت سیدنا امام حسین آپ فرمایا میں اس وجہ تو نکلا ہوں میں اس وجہ تو جہاد کر رہے ہیں کہ میرے نانے مصطفیٰ جو فرما دیتا کہ کل قیامت دن اور قبر میں جا کے میرے نانے مصطفیٰ جو میرے کو پوچھا حسین دس جنہیں میرے نظام دا وقت آیا نظام مصطفیٰ دا نفاذ دا وقت آیا جس نے وہ ظالم جابر عیاش بدماش زانی شرابی تخت نشین ہویا حسین نے کیڑا کردار ادا کی چپ کر کے مسیح چڑھ گیا چپ کر کے اللہ اللہ کیتا کسی غارت بڑھ گیا اپنی خانقاہ بڑھ گیا جب میرے دین بچاؤن کرتے جہاد کیتا یا کوئی نہیں کیتا تے جہاد اور تلوار دنال اس ظالم دے رستہ روکا یا نہیں روکا. حضرت سیدنا امام حسین تو سرخ روح ہو کے اس دنیا تے چلے گئے سرخ روح ہو کے چلے گئے نا انہوں نے تو 72 ٹن حضور کی بارگاہ پیش کر دے بڑے علی اکبر بھی پیش کر دے بڑے علی اصغر بھی پیش کر دے بڑے سانو تو ایک زخم ہی نہیں لگا سا کہ پیش کر رہے ہیں. حضرت انہوں بھی آکے دے حضور دے شان اور ختم نبوت اور ناموس رسالت تے بولے از آکے دے مولویاں دے حلوے دا مسئلہ ہے. ہاں جی مولوی شدت پسند ہے مولوی پیچھے کوئی ہاتھ ہے یہ ایجنسیوں کی لوگ ہیں. میں آکے تو پتہ چل سی نا ہاں جی کہ جیتا کون اور ہارا کون کھڑا ہوگا یہ حشر کو معلوم ہوگا یہ حشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں جی جلے قبر جوان کے حضرت سیدنا امام حسین بھی پیش کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق عثمان غنی مولا علی صحابہ اکرام اپنی قربانیاں اور اپنے زخم حضور دے کے پیش کر دے بڑے اپنے اعضاء حضور دے کے پیش کر دے بڑے نہ سکے چیز پیش کر دے اتنا داد کر سکا یا رسول اللہ اس ٹائم وقت آئی اگر گردن کٹاؤں دا وقت آندہ وقت ہوندہ تا اس کن بھی تیار ہے لیکن یا رسول اللہ اس وقت نظام مصطفیٰ کن کیڑی چیز دی ضرورت آئی ووٹ
ڈرو نہیں میں نام دا میں کوئی گل نہیں اے دی ڈرن دی گل کوئی نہیں ووٹ ہاں جی لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے یہ پرچی جو ساری بخشش دا سامان بڑھ ونجے ہکا پرچی بے شک ہاں جی اسد عرض کرنے یا رسول اللہ اگر وقت ہوندا گردن کٹا مردا تا سے گردن ہی بھی کٹا چھوڑنی ہے لیکن یا رسول اللہ اس وقت پرچی قربان کرنے دا وقت آئی یا رسول اللہ سب پرچی قربان کر کے آئے نظام مصطفیٰ دی خاطر سب پرچی قربان کر چھوڑی تو پھر ساری بخشش کرے پرچی بھی کافی ہو بنے اے پرچی نہیں دوجی پرچی اس پرچی دی گل نہیں نوٹ دی گل نہیں کس دی گل ہے کس دی گل ہے جی اور نظام مصطفیٰ دی خاطر میری خاطر نہیں اسے علامہ صاحب دی خاطر بھی نہیں امیر المجاہدین صاحب دی خاطر بھی نہیں سعد حسین رضوی دی خاطر بھی نہیں کسی اور دی خاطر نہیں بلکہ کس دی خاطر لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے وما علینا